آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی. روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں. اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے. انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر مقدار میں. میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں. پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا. تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000. اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف. کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے دیکھنے کے لیے بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں. لیکن علی وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو وہ 3 مسجدیں آپ نے فرمایا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی اور ایک مسجد نبوی. تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصی بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ بھی جاتے ہیں. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصی کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو. یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، تو اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے.